الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا حل شهر شعبان فقال نبينا صلى الله عليه وسلم يستعد ليستقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخاصة إذا انتهى نصفه نصف شعبان فقام يتجهز لليلته وينبه الناس كي يكرموا ويتحلوا ليستقبلوا شهر الله شهر القرآن فصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقائے محترم، بزرگان عزیز کرام، آج میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو معاملات تھے اور بالخصوص شعبان کے مہینے میں اور شعبان کے بھی نصف ثانی میں جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ان ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہوتے تھے، آپ کے اوقات کا نقشہ کیا ہوتا تھا، ان اوقات میں لمحات میں کس چیز کو ترجیح حاصل کی، اور ان ایام کو گزارنے کے دوران آپ کی ذات اقدس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ کیا ہوتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ کمال ہے اس پر حسنہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے فرد کے لیے، بلکہ عالمی انسانیت کے اپنے فرد کے لیے ایک معیاری نمبر قرار دی، معیاری اسٹینڈرڈ نارم، یعنی وہ ایک معیار ہے، اور اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہمارے ایمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ان سے نقل ہے کہ اذا حل شہر شعبان، کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، شعبان کا چاند نظر آ جاتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں ان میں خاص تغیر یا تبدیلی یا چینج آ گئی ہے، اور وہ چینج یا تبدیلی کیا ہوتی تھی؟ کان یحد نفسہ ویستعد یستقبل شہر رمضان شہر القرآن، کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، صحابہ کو لیکچر دیا کرتے تھے، اور اس لیکچر میں یا ان لیکچرز میں جو سبجیکٹ میٹر ہوتا تھا، موضوع ہوتا تھا، مواد جس موضوع پر آپ ہمیشہ گفتگو کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں سَيَنزِلُ عَلَيْكُمْ، ان قریب تمہارے اوپر
ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ نازل ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ذالک شہرہ، کہ وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ اور وہ خاص مہینہ اللہ کا کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ أَنزَلَ كَلَامَهُ الَّذِي يَنُوبُ عَنْهُ، کیونکہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ اس لیے ہے، وہ خاص اللہ کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ وہ کلام کون سا کلام؟ یکشف عن مرضیاتہ، کہ وہ مہینہ جب اس میں نازل ہونے والا کلام ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال کیا ہیں اور ناپسندیدہ اعمال کیا ہیں، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، دوزخ کیا ہے اور جنت کیا ہے، اللہ کے مقبول بندے کون ہیں اور مردود بندے کون سے ہیں۔ تو یہ چونکہ مہینہ اللہ کے کلام کا مہینہ ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی رضا کا ترجمان ہے، اور اگر ہم اللہ کی رضا کو اپنا لیں گے فَنَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا، اور جب اللہ کا قرب عطا ہوگا کُنَّا مُفْلِحِينَ، تو ہم فلاح یافتہ بن جائیں گے حیات دنیا اور حیات آخرہ۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کو اپنانے کے لیے جدوجہد میں محنت نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یعنی شعبان جو ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس ماہ سیام رمضان شعبان میں اپنی ذات کو، اپنی امت کو، اپنے اہل و عیال کو، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم ان سب کو تیار کیا کرتے تھے آنے والے مہینے یعنی ماہ قرآن کے استقبال کے لیے۔ اور وہ استقبال کا ہوگا تھا کیا؟ جھنڈیاں لگانا استقبال ہے، جھنڈیاں لگانا، روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا، کیا استقبال اس چیز کا نام ہے؟ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں اشارہ فرماتے ہیں ماحول الاستعداد والاستقبال، کہ اے میرے بھائیوں کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ استقبال اور استعداد کیا ہے؟ لیسا ہوا بے اضاعت القلوات، لوگوں استقبال کا معنی جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، اور نہ استقبال کا معنی کیا ہے وہ طرح طرح کے دروازے بنانا اور ان کو رنگ رنگ کے یعنی کاغذوں کے ساتھ سجانا اور نہ ان کے لیے جلوس نکالنا۔ اب استقبال کس چیز کا نام ہے؟ استعداد کس چیز کا نام ہے؟ ان یحیئوا قلوبکم لینزل فیہ الانوار، استقبال اس چیز کا نام ہے کہ اپنے دلوں کو کھول دو، اپنے دلوں کو دماغوں کو کھول دو تاکہ ان دلوں اور دماغوں میں اللہ کے کلام کے انوار نازل ہو۔ وَقَرَّوا، اور اس عمل کا عہد کرو، پختہ عہد کرو، اللہ تعیشوا الا بما عاش القرآن، اور اس عمل کا عزم مصمم کرو، پختہ عہد کرو کہ ہماری زندگی ہے وہ قرآن کے لیے، موت ہے وہ قرآن کے لیے، اللہ نعیش ولا نحیا الا للقرآن، کہ نہ زندہ رہیں گے نہ وفات پائیں گے مگر اللہ کے قرآن کا، یعنی اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم راست کا ارادہ، یہ ہے ہمارے سیام کا یا ہمارے رمضان کا استقبال۔ وَطَلَبَ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ، اور بندہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو عاجز بن کر یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ انا عاجزین وفقراء الی رحمتک، اے پروردگار عالم ہم کمزور ہیں
ہم ناتوان ہیں، ہم کمزوروں اور ناتوانوں کو قوت و طاقت عطا فرما تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں سے سب کی نظر فرما، ہماری خواہشات میں دعوت فرما، ہمیں اپنے مقرر بندوں میں دعوت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ناظرہ پینا کہ آ جائے آپ کا مبارک مہینہ وَقُلْنَا قَدْ حَرَّمْنَا أَنفُسَنَا مِنْ أَنْوَارِهِ، اور ہم پر وہ اس طرح اتر جائے کہ جس طرح اس رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ سے ہم کوئی حصہ نہ پا سکے۔ اب ظاہر طور پر امام ابن قیم ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وصل اگر قرآن کو ہم ایک آسمانی بارش کے ساتھ تشبیہ دے، آسمانی بارش، عظیم بارش، موسلادھار بارش، ابر کی بارش، تو اللہ کا اگر ابر کا کلام موسلادھار بارش کی طرح نازل ہو رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے متاثر نہ ہوں؟ لازمی بات ہے کہ جب بارش اترے گی تو اس کے اثرات پڑتے ہوں گے، باغات پر بھی، اجاروں ویرانوں پر بھی، ہر جگہ اس کا جو اثر ہے فیض ہے وہ تو عام ہوتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیانی برقوں والا اور انوار والا مہینہ آئے اور ہم اس کے انواروں کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے؟ امام ابن قیم کیا ہوتا ہے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَلَمْ تَسِلْ بِمِثَالٍ، فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، اگر تم اس مثال پر تدبر کرو تو اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ بارشوں کے باوجود بے پناہ بارشیں ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہم فیوز و برقات سے معلوم رہے۔ فرمایا اِذَا كَانَ الْإِنَاءُ فِي أَيْدِينَا، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس ایک برتن ہے، لوٹا ہے، گلاس ہے، بالٹی ہے، ڈول ہے، کوئی بھی برتن ہے، فَإِذَا نُقَلِّبُ بِهَا، اب اگر اس برتن کو ہم کسی جگہ پر جہاں بارش ہو رہی ہے الٹا رکھ دیں، بالٹی ہے الٹی رکھی ہے، لوٹا ہے الٹا رکھا ہے، تو اگر کوئی بھی ظرف جو ہے، ظرف برتن وہ بارش کے اندر الٹا پڑا ہے، روکا ہے موٹر الٹا پڑا ہے، تو تنو بنا اس کے اوپر بارش ہو جائے، فَلَا يَتَأَثَّرُ ظَرْفُهُ وَمَا يَحْتَوِيهِ، تو وہ برتن اور برتن کے اندر جو کچھ آواز و ظروف ہے وہ اس بارش سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یعنی بارش اس کے باہر کو، ظاہر کو اگر یہ عادی طور پر یعنی کر دے گی، گیلا کر دے گی، کام کر دے گی، لیکن اس کے داخل کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، داخل اس کا متاثر نہیں ہوگا، داخل کے اندر بارش کے نتیجے میں جو نباتات میں فیوز و برقات وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ فَحَمَزَا، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ پس اسی طرح قلوبنا اذا يكون منعکسا، اسی طرح اگر ہمارے قلوب جو ہیں ان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ صحیح طور پر تعلق نہ ہو، یا وہ گناہوں کی پاداش کی الٹے ہوں، یا فخر و غرور کی وجہ سے ان کا قلب کا جو رخ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف نہ ہو، تو فرمایا کہ بارش ہونے کے باوجود ہمارے قلوب الٹا ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، ان انواروں کے ذریعات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں فرماؤں یہ کا ہوا، اے مومن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دلوں کا ٹیل کیا ہے، دلوں کا الٹا ہونا کیا ہے؟ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے رفقائے محترم، اور بڑی اہمیت کی حامل ہے دور حاضر میں وہ حدیث، اس لیے کہ آج ہمارا تمام زور جو ہے رفقائے محترم وہ خارج پر ہے، باہر دوسروں پر، حکومتوں پر اور حکمرانوں پر، باہر کی دنیا پر ہم تمام سٹریس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، اور اپنی داخلی جو زندگی ہے، داخل ہے، باطن ہے، جو ہمارا انر ہے، اس کو ہم کو اہمیت نہیں دیتے، جو آؤٹ کو باہر کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگ فیتھ جسٹ ہے انسان کی ذات میں
انسان کے جسم میں، انسان کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے، ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، فرمایا خون کا، گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ چھوٹا سا جو یعنی ٹکڑا ہے، ڈوکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اگر اس کا رخ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کی طرف ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، تو کون کا کوئی جسد انسانی، بدن انسانی، ذات انسانی وہ اصلاح پذیر ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے گوشت کا گوگڑا اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہو، الٹا ہو جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو کون کا کوئی جسد جو ہے وہ گویا اصلاح پذیر نہیں ہوتا، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ اے لوگوں سن لو وہ کیا ہے، اللہ وحی القلب، اے لوگوں سن لو وہ انسان کا قلب ہے، قلب ہے، اور قلب سے عام میں آج ہم نے ہارٹ بنا دیا ہے، جو فزیکل ہمارے بلڈ کو یعنی وہ پمپ کرنے کا وہ ایک باعث بنتا ہے۔ تو اصطلاح شرع میں قلب کیا ہے؟ سورہ الحج آیت نمبر 44 میں فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور ہمارے کان جو ہیں وہ بہرے ہوتے ہیں، بلکہ اصل جو بہرا پن ہے اور اندھا پن ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلب کا ہے، اللہ کی صدور جو سینوں میں۔ تو یہ مقدار یہ تھی قلب اور قلب محترم انسان کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اخلاقی حصہ ہے، ایمانی حصہ ہے، جو اسے حیوانات سے الگ کرتا ہے، وہ نعمت الہی ادا کرنے کا انسان کے اندر ایک ملکہ اور راستہ رکھا گیا ہے، وہ ملکہ راستہ جو انسان کو حیوانات سے الگ کرتا ہے، یعنی اینیملسٹک جو حیوانی زندگی ہے اور جو انسانی زندگی ہے وہ نعمت الہی کا احساس ہے۔ تو یہ نعمت الہی کا جو حصہ ہے، خلیفہ اللہ ہونے کا جو احساس ہے، شعور ہے، ادراک ہے، یہ جو ہے اس کو اصطلاح شرع میں قلب کہا گیا۔ تو اگر یہ زندہ ہے تو پورا نظام حیات زندگی پر قائم ہے، اگر یہ مر جائے تو پورا نظام جو ہے وہ زندگی جو ہے ایمانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، نعمت الہی کے حوالے سے اس پہ موت عائد ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت اور جدوجہد جو ہے وہ قائم محترم وہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور دل صاف ہو جائے، دل کا روشن ہو جائے، دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اپنا چراغ روشن ہو جائے تو پورا جو انسان کا بدنی نظام ہے، جسمانی نظام ہے، بلکہ حتی میں خاطی معاشرہ جو ہے اس کے اوپر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر دل جسے ہم دل کہتے ہیں اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہو تو آپ کے پاس طاقت آ جائے، حکومت آ جائے، یعنی اقتدار بھی آپ کے پاس آ جائے تو پھر انسان چنگیز خواہ بن جاتا ہے، ہلاکو بن جاتا ہے، اور جو اقتدار، پاور، قوت، طاقت اس کے ہاتھ میں آتی ہے اسے اپنی ذات کو بنانے میں اور دوسروں کو تباہ و برباد کرنے میں وہ استعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو شعبان ہے وہ قائم محترم یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر جب نصف اول گزر جاتا تھا، نصف اول فرمایا کہ جب نصف اول گزر جاتا تھا اور نصف اخیر شروع ہوتا تھا، نصف ثانی، تو وقانا اس وقت تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی قدیم طالبہ شہر رمضان، تو اس وقت تو یوں ہم محسوس کرتے تھے کہ پاس وہ رمضان آیا ہی جاتا ہے، پاس آ ہی گیا، کانہم کا نظر فینا گویا تو ہمارے اندر آ گیا، اور آ جانے کا کیا عمل تھا؟ فرمایا وَقَانَا يَتَذَكَّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرْقَانِ، تو اس وقت آپ قرآن حکیم کا دور شروع کر دیتے تھے، یعنی قرآن حکیم جو سال کا نازل ہوتا تھا اس کا محترم
تو ساتھ پر نازل ہونے والے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل کے ساتھ ہر ماہ رمضان میں اس کا ایک عرصہ یعنی دہرائی ہوتی تھی، دورہ ہوتا تھا۔ اور یہ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل کا جو شہر رمضان ہے، اس میں 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دورہ مکمل کیا ہے سیدنا جبرائیل کے ساتھ۔ تو جو رمضان میں دورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرنے والے ہوتے تھے، اس کے لیے آپ قرآن حکیم کا خود احاطہ شروع کر دیتے تھے۔ قرآن حکیم پر تدبر اور تفکر کی مجالس جو ہیں وہ قائم ہوتی تھی، تاکہ اذا نازل فینا القرآن، کہ جب ہمارے اندر رمضان کا مہینہ نازل ہو، فیشہد، تو وہ شہادت دیتے ہوئے نازل ہو، وہ شہادت دیتے ہوئے یعنی اس امر کا گواہ بنتے ہوئے ہمارے اندر آئے کہ قد فتحنا قلوبنا للاستقبال، کہ ہم اپنے دلوں کو، دماغوں کو، گھروں کو، اہل و عیال کو، اپنی زبان کو اس قرآن کے لیے کھول چکے ہیں۔ قرآن کی جو بارش ہے اس کے لیے ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو کھول لیا ہے۔ وَقَالَ تَتَنَوَّرُ قُلُوبُنَا بِنُورِ الْفُرْقَانِ، تاکہ ہمارے قلوب کے اندر اللہ کے کلام کا نور نازل ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اہل القرآن، ترمذی میں حدیث ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن کو ماننے والو، انتم، فرمایا تم، انتم نور الارض، تم زمین کا نور ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں اپنی نور عطا فرمایا۔ فَتَتَنَوَّرُ بِكُمُ الْأَرْضُ، پس جب تک تمہارے قلوب و اذہان میں اللہ کے کلام کا نور رہے گا تو یہ زمین آسمان نورانی رہیں گے۔ وَإِذَا ظَلَمْتُمْ ظَلَمَتْ بِكُمُ الْأَرْضُ، اور اے میری امت اہل قرآن، اگر تمہارے قلوب و اذہان سے اللہ کے کلام کا نور نکل گیا تو بھی اللہ کے کلام کے نور کو اپنے قلوب و اذہان سے نکال دیا، ظلمت بکم الارض، تو زمین پہ ظلمت چھا جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں لو قال موسیٰ حیا لما مسلہ الاقتبائی، اے میری امت جان لو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات موجود ہوتے، لو قال موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج حی زندہ ہوتے، لما مسلہ الاقتبائی، تو ان کے لیے بھی میری اتباع کرنا واجب ہوتا۔ یعنی صاحب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج موجود ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما مسلہ الاقتبائی، تو ان کے لیے بھی میری اتباع کرنا واجب تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آپ کی حیات طیبہ صرف 63 سال نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات نبوت ہے، حیات رسالت ہے، یہ تا قیامت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آج بھی آپ بھی رسول ہیں اور قیامت تک آپ بھی رسول ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اب نیا نبی نہیں آنے کا جو نئی شریعت لائے، نئی کتاب لائے۔ تو شریعت لانے والے، کتاب لانے والے، اللہ سے ملانے والے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے نمونے پر چلنے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء اور اس کے افضال حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کرنا واجب۔ آپ کو قائم محترم یاد ہو یہ بات کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں تو ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا واجب۔ اور یاد ہو قائم محترم، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے کہ ہمارے قبلے، ہمارے کعبے سارے کے سارے واشنگٹن کی طرف جائے، یعنی واشنگٹن کی صدارت ہم تمام جو قلوب و اذہان پر مسلط ہے،
कांटे का मुकाबला हो रहा है और हालत हो गई है रफ्तार मोहतरम के पिछले जुमे को वाशिंगटन की जो यानी जामे मसले हैं वहां बुश के कामयाब होने की दुआएं मांगी जा रही और मुसलमान पैसा लगा रहे कि अल्लाह बुश को कामयाब कर दे। आज कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा बुश आ जाए रफ्तार मोहतरम, जूनियर बुश हो या गोर हो, आज कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये काफिर कुफर करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर अल्लाह के कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, उनकी इज्जत और के लिए ये सब बराबर है। क्या हमने 90 में नहीं देखा रुकन मोहतरम कि इधर सीनियर बुश था और उधर कौन था गोरबाचोव, तो गोरबाचोव रूस वाला और अमेरिका का सीनियर बुश, तो इन्होंने क्या किया और आज तक इराक की मिलत पर क्या हो रहा है। तो मेरी बात यह है कि आज कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो सीनियर हो या जूनियर हो, वो इस्लाम के लिए, मेरे लिए और मुसलमानों के मफादात के लिए वो बराबर है। उस वक्त यानी कहने वाले हमें ये कह रहे थे कि बस अब चूंकि पाकिस्तान ने बुश की हिमायत की है, अफवाह भेजी है, तो क्या होगा, बस कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। वो बुश कहता है कि मैं कश्मीर का मसला हल करा दूंगा। तो इसी लाहौर की एक बहुत बड़ी मस्जिद का वो जो खतीब था मोहतरम, तो इसी मौजू पर मैंने खुतबात जुमा दिए, तजादात उभरे और लोगों ने कहा कैसा बात हमारी खुशफहमियां तो क्यों ठेस पहुंचाते हैं। तो रफ्तार मोहतरम काफिरों से तवक्को रखना और दुश्मनों को अपना खैर समझना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अनंतुल खसा, आज हम कहते हैं इसराइल ये कर रहा है, इसराइल ये कर रहा है, इसराइल रफ्तार मोहतरम कुछ भी नहीं। मन काम भी इसराइल को क़याम अता करने वाला, उसे मजबूत मुस्तक़बिल करने वाला कौन है रफ्तार मोहतरम? बरतानिया और बरतानिया के बाद अमेरिका। तो ये तो एक में से वादिया कहते हैं, सामने इसराइल है और पीछे तमाम इस्तेमारी यानी यूरोपीय काफराना ताकतें और सियासतें और रियासतें हैं। तो हम इस यानी धोखे में मारे जा रहे हैं कि अगर जूनियर बुश आ गया तो हमारी पता नहीं किस्मत तब्दील हो जाएगी और इसराइल को वो छोड़ देगा और अर्ज़ फ़लस्तीन आजाद हो जाएगी। हमारे अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी ने पिछले परसों जुमा या ये लेक्चर में क्या फरमाया कि ये वहाम है, ये वहां की दुनिया है हमारी। तो देख लेना बुश भी आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तुम झाड़ियों ही में रहोगे। बुश कमाना झाड़ी, तो हमारे लिए झाड़ियों में रुकन मोहतरम क्यों? उसकी वजह यह है रुकन मोहतरम, अल्लामा अब्दुल गनी ने क्या फरमाया कि शायद देखो जब कोई बेटा इज़ा खानन वाला तो अबाब हो, अगर कोई बच्चा रुकन मोहतरम अपने माँ बाप का खाइन हो, अपने माँ बाप का नाफरमान हो, अपने माँ बाप के लिए वो यानी नमक हराम हो, तो आज हम पर तर्जुम, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो आपका वफादार हो? कैसे हो सकता है जो अपने माँ बाप का नहीं है वो मेरा और आपका बन जाए? तो जब कोई शख्स अपने माँ बाप का नहीं है तो वो किसी का भी नहीं है। वही कानल आपको, और जब कोई बंदा अल्लाह और रसूल का नहीं है, अल्लाह और रसूल का खाइन है, तो अल्लाह और रसूल का जो खाइन होगा वो माँ बाप का कहां वफादार होगा? वो मेरा और आपका वहां कहां वफादार होगा? तो अल्लामा फरमाते हैं इज़ा खुल्लाह व रसूला फअैनल अमाना लिल्लाह, फरमाया खुदा के लिए जवाब दो, जब हम अल्लाह और रसूल के खाइन हैं, अल्लाह और रसूल की ख़यानत करते हैं, तो हम एक दूसरे की वफा कैसे करें? जब हम अल्लाह और रसूल के नाफरमान होंगे, हाँ जी, तो कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे के वफादार बन जाएं? क्या खूब फरमाया रुकन मोहतरम सूरह आदियात में इरशाद फरमाया, क्या इंसान तू सबक सीखना चाहे तो तुझे शायद मुजाहिदों के घोड़े को अब न मिले, मुजाहिदों के घोड़े को तुम न देखो। तो फरमाया पानी का
रेड़े का खोता या गधा देख लो, ये जो खोता है, गधा है, रुफकाए मोहतरम, ये कितना चारा खाता है, कितने चने, कितना यानी वो जौ और कितना पानी हासिल करता है अपने मालिक से, और फिर दिन रात अपने मालिक के लिए खून पसीना एक करता है। बस ऐ बंदे, फरमाया मोमन, क्या तूने कभी सोचा कि एक घोड़े को जो कोचवान देता है पीने को, खाने को और लेटने को, सोने को, क्या उससे ज्यादा हम में से हर एक गरीब से गरीब को वो नहीं मिला हुआ? तो जो घोड़ा अपने मालिक के लिए करता है रुफकाए मोहतरम, क्या मैं और आप अपने मालिक के लिए, अल्लाह और रसूल के लिए, इस उम्मत मुस्लिमा के लिए कर रहे हैं? ये दलील है इस बात की कि इन्नल इंसान, कि इंसान जो है अपने रब के लिए लकनून, अपने रब के लिए बेवफा हो चुका है, अपने खालिक को, मालिक को भूल चुका है। वरिन्ना हुआ ला तारिक शहीद, और इसके लिए कई बैरूनी गवाह लाने की जरूरत नहीं है। इंसान अपने आप में झांके और खुद फैसला करे कि क्या उसकी उतनी ही वफा है जितनी के घोड़े के अंदर अपने मालिक के लिए है। तो अर्ज ये कर रहा था रुफकाए मोहतरम कि आज जो हमारा अलमिया है वो ये है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो आएंगे और वो हमारी इस्लाह करेंगे और वो हमें निजात दिलाएंगे। रुफकाए मोहतरम, ला याती अलैना अहद, कोई हमें बाहर से निजात देने के लिए नहीं आएगा। इल्ला इज़ा तहय्यना अनफुसना, हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। और किस तरह रुफकाए मोहतरम, आज हम देखें कि हमारा हर बच्चा रुफकाए मोहतरम जो पाकिस्तान में पैदा होगा वो कितने हजार डॉलर का रुफकाए मोहतरम पैदाइश से पहले मकरूज पैदा हो रहा है। और किस उम्र का मकरूज है, किन अक़वाम का मकरूज हो रहा है रुफकाए मोहतरम? जो यहूदी सूदखोर मुहाजिर कौमें, वो उनका हर हमारा मौलूद पैदाइश से कबल उनका हजारों डॉलर का मकरूज पैदा हो रहा है। और इस लानती कर्ज को दूर करने के लिए रुफकाए मोहतरम मजीद हम सूदी कर्ज ले रहे हैं, यानी इस सूदी लानत को दूर करने के लिए मजीद हम सूदी कर्जे जो है वो भी कशकोले लड़ाई लेकर उनके सामने हाजिर होते हैं कि दे दो ताकि हम तुम्हारा सूद जो है वो वापस कर सकें। और अभी रुफकाए मोहतरम पिछले दिन रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान के वो हमारे पाकिस्तानी भाई कि जिनका सरमाया रुफकाए मोहतरम अमेरिका में है, अगर वो अमेरिका में पाकिस्तानी सरमाया वापस आ जाए पाकिस्तान रुफकाए मोहतरम, तो हमारा कर्जा सारे का सारा चुका दिया जाए। और रुफकाए मोहतरम अलमिया सुने, वो मुसलमान अरब कि जिनका सरमाया इस वक्त कहाँ है रुफकाए मोहतरम? यूरोप के, अमेरिका के, बरतानिया के, फ्रांस के बैंकों में है। अगर वो सरमाया रुफकाए मोहतरम उसका 10वां हिस्सा आलमी इस्लामी के पास आ जाए रुफकाए मोहतरम, तो हम में से किसी का कोई कर्जा नहीं रहता। और कर्जे रुफकाए मोहतरम किस तरह अदा होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं रुफकाए मोहतरम, नहनु उम्मतुन, मेरी उम्मत तो वो उम्मत है, नहनु उम्मा, मेरी उम्मत तो वो उम्मत है, ला तस्तज़ीउ बिदानिल मुशरिकीन, मेरी उम्मत वो उम्मत है कि अगर मुशरिकों ने आग जलाई होगी तो हम मुशरिकों की आग से अपनी आग रोशन नहीं करेंगे। नस्तज़ीउ बिअनफुसिना, हम अपनी आग खुद पैदा करेंगे, हम अपनी आग खुद पैदा करेंगे, हम अपनी आग जो है वो मुस्ताहक नहीं देंगे। हम आग हासिल करने के लिए उनके सामने कशकोले गलाई नहीं लेकर जाएंगे, उनके मखरूज नहीं होंगे। और हमारा हाल ये रुफकाए मोहतरम कि हम अपनी नालियां साफ कर जो बनानी होती है, यानी अपने गंद को दूर करने के लिए वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर रुफकाए मोहतरम हम अपनी नालियां बना रहे हैं। छोटे छोटे कामों के लिए
تو یہ علامہ عبدالغنی نابلسی اللہ پاک ان کی عمر کو تھا اور لمبا کرے اور فیوز و برکات سے میں نوازے ان کی حیات طیبہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اوپر یہ لازم قرار نہیں دیں گے رفقائے محترم کہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے وہ 2 ٹائم کھائے، جو 2 ٹائم کھاتا ہے وہ 1 ٹائم کھائے، جو 2 چپاتیاں کھاتا ہے وہ 1 چپاتی کھائے، یعنی نعیشہ بے عیشتن ما عاش بہ اصحاب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہمارے اندر صحابہ والی زندگی نہیں آئے گی رفقائے محترم تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ آتا تھا اور ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتے تھے، اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس 6 اور 7 حبات، اگر کسی کے پاس روزانہ ہر دفعہ افطار کرنے کے لیے 6 یا 7 کھجوریں ہوتی تھی، وَقَافٌ مِّنَ الْمَاءِ بِالْحَلِيبِ، یا کسی کے پاس افطار کرنے کے لیے یا سحری کے وقت 1 پیالہ دودھ کا یا پانی کا ہوتا تھا، كُنَّا نَعُدُّ أَنفُسَنَا سُعَدَاءَ، تو ہم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو بڑے نصیبے والے کہ ہمارے پاس روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے، یعنی 7 یا 8 کھجور کے دانے ہیں جی، اور اسی طرح جو کی روٹی ہے، اور ہمارے پاس 1 پیالہ دودھ کا یا پانی کا موجود ہے، تو کُنَّا نَعُدُّ أَنفُسَنَا سُعَدَاء، ہم سمجھتے تو ہم تو بڑے نصیبے والے۔ اور آج ہمارے اندر رفقائے محترم کیا ہوگا، یعنی رمضان آئے گا، کچوریاں آئیں گی، افطاری اور سحری کا یعنی ایک ایسا نظام آئے گا کہ ہمارا جو بجٹ عام مہینوں میں ہوتا ہے رفقائے محترم وہ رمضان میں اڑ جاتا ہے۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ اس کام کے لیے رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے جو مقدس اصحاب رضوان اللہ اجمعین ہیں، ان کی جب تک حیات طیبہ یا زندگیاں جو ہے رفقائے محترم وہ میرے اور آپ کے لیے نمونے کا کام نہیں کریں گی، نہ اس امت کی اصلاح ہوگی اور نہ ہمارے وہ علاقے جو آج آزاد دشمنوں کے قبضے میں ہیں وہ جو ہے اس کو ہم واگزار کروا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل جو دین میں مقصود ہے رفقائے محترم وہ فرد ہے۔ آخر کار دین کا مقصود فرد ہے، جماعت اور ریاست نہیں۔ جماعت اور ریاست فرد کی تقویت کے لیے، تربیت کے لیے ذریعہ ہے، وہ اس کی حیثیت ایک مینز کی ہے، نظم العین کی نہیں۔ آخر کار شریعت میں مطلوب فرد ہے، اور فرد کی ذمہ داری جو ہے رفقائے محترم وہ اصل ہے۔ اللہ پاک ایک جگہ نہیں 2 جگہ سورہ القاف اور سورہ مریم، دونوں سورہ الانعام میں تیسری جگہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہر فرد جو ہے وہ اللہ کے حضور میں رفقائے محترم اپنے فرد کے طور پر آئے گا، اپنی انڈیویجویلٹی لے کر آئے گا، اس کا حساب کتاب حیثیت فرد ہوگا۔ اس حساب کتاب کا جو فرد کے طور پر ہوگا، باقی تمام پیچھے کھڑے ہوں گے بطور فرد۔ اور افراد جب رفقائے محترم کسی چیز کا عزم راست کر لیں، حکمران بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہمارا بچہ رفقائے محترم ایک دن سکول نہ جائے اس وقت ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، اور اگر میرا اور آپ کا بچہ مسجد میں نہ جائے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اس وقت ہمارا موڈ اور ہوتا ہے۔ تو جب تک دین جو ہے رفقائے محترم وہ نصب العین کے طور پر نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ نمونہ کمال کے طور پر نہیں ہوگی، اور قربانی دینا، سیکریفائس کرنا اور اس دنیا کو حیات آخرہ کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا یہ نصب العین نہیں بنے گا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ ہم سب کو اس کے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔